السلام علیکم آفٹر اے لانگ ٹائم، ہیلو ایوری ون، اور جتنے بھی میرے یوٹیوب کے فالوورس ہیں السلام علیکم سب کو اگین، اور آئی ایم ویری ہوپ فل کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں کافی ٹائم سے کانٹینٹ نہیں بنا پا رہا تھا، دیر کچھ ریزنس تھی جس کی وجہ سے میرے پاس ٹائم نہیں تھا کہ میں کانٹینٹ بنا سکوں، لیکن اگین اب میں دوبارہ باقاعدگی کے ساتھ اس کو اسٹارٹ کر رہا ہوں، جس میں والمارٹ، امیزون، ای بے، ٹک ٹاک شاپ، ان سب کے اوپر ہم نے کیسے سیلز کی، کس طرح سے اکاؤنٹس کو بنائے، اور بہت ساری چیزیں میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا۔ لیکن آج کا جو لیکچر ہے وہ اسپیشلی اباؤٹ والمارٹ ہے، کیونکہ لاسٹ کپل آف ایئرس سے ہم والمارٹ کے اوپر سیلنگ کرتے ہیں باقاعدہ، اور اس میں کس طریقے سے آپ پراپرلی ایک بزنس کو بڑے لیول تک لے کے جا سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن آج کے لیے میں آپ کو صرف اتنا بتاتا چلوں، جو ریسنٹلی والمارٹ کی پالیسیز چینج ہوئی ہے، سو جیسے کہ آپ جانتے ہیں والمارٹ نے ریسنٹلی مور دین 80% جو اکاؤنٹس ہے وہ اراؤنڈ سسپینڈ کر دی ہے، اور اس میں جو میجر ریزن بتائی جا رہی ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ سم ٹائم وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو اکاؤنٹ ہے وہ کہیں سسپیشیس ایکٹیویٹی میں انوالو ہے، اس طرح کی کوئی میسج آتا ہے۔ لیکن فار ناؤ لیکن اب تک میرا کوئی بھی اکاؤنٹ سسپینڈ نہیں ہوا ہے، الحمدللہ میرے سارے اکاؤنٹ سیف ہے، اور ہمارے اس کے پیچھے بہت سارے ریزنس ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا، اور آپ بھی کس طرح سے سیو رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہاں پر بہت سارے نیو بیز ہوں گے جو نیولی والمارٹ کے اوپر بزنس کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے میں کچھ ریکوائرمنٹس بتاتا چلوں کہ اگر آپ والمارٹ سیلر سینٹرل بنانا چاہتے ہیں، جیسا کہ امیزون کا اکاؤنٹ ہوتا ہے، اسی طرح سے والمارٹ کا سیلر سینٹر بنانے کے لیے آپ کے پاس کیا کیا ہونا چاہیے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور آپ میں سے کوئی نوٹ کرنا چاہیے تو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے، آپ کے پاس یو ایس اے یا یو کے کی کمپنی ہونی چاہیے۔ یو کے میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایل ٹی ڈی بنتی ہے، یو ایس اے میں آپ ایل ایل سی یا کارپوریشن کچھ بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ پاکستانی ہے یا پھر بنگلہ دیش میں رہتے ہیں، جہاں سے بھی آپ ہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر، کیونکہ آپ ایز اے نان یو ایس ریزیڈنٹ بھی آپ اپنا بزنس کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے چیز کیا ہے، والمارٹ اکاؤنٹ کے لیے آپ کے پاس یو ایس اے کی کمپنی ہونی چاہیے یا یو کے کی ایل ٹی ڈی ہونی چاہیے۔ دوسری بات، ظاہر سی بات، وہ کمپنی کسی نہ کسی ایڈریس کے اوپر رجسٹر ہوگی، تو وہ آپ کے پاس یو ایس اے کا ایڈریس ہوگا، اسی پر رجسٹر ہوگی، تو تب کیا ہوگا، آپ کا والمارٹ اکاؤنٹ بن سکے گا۔ جو تھرڈ تھنگ ہے وہ یہی ہے کہ بینک اکاؤنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور وہ کمپنی کا بینک اکاؤنٹ ہو، جیسے کہ اگر آپ اے بی سی کمپنی ہے یا اے بی سی ایل ایل سی ہے تو اس کے نام پہ ہی پائنیئر اور وائس، ظاہر سی بات آپ کا وائس بنے گا، تو اسی کے اسٹیٹمنٹ کے تھرو آپ پائنیئر بزنس اکاؤنٹ بھی اپروو کرا سکیں گے، تو یہ دونوں آپ کی بنیں گے ایک طرح سے۔ پھر آپ کا پاسپورٹ آپ کا، آپ جہاں کے بھی ریزیڈنٹ ہیں وہاں کا پاسپورٹ آپ کو چاہیے، اور اس کے بعد آپ کے پاس ایک فون نمبر ہونا چاہیے، وہ آپ وائکی سے پرچیز کر سکتے ہیں سمپلی، جو کہ $15 سے $20 کا ملتا ہے۔ اور پھر آپ کے پاس ایک پروفیشنل جی میل ہونی چاہیے، پروفیشنل ای میل یا جی میل جو بھی آپ کو ہو وہ ہونی چاہیے۔ وہ کیسے، مثال کے طور پر آپ کی کمپنی کا نام ہے اے بی سی ایل ایل سی، تو سیم لائک اسی کے نام پہ آپ ایک ڈومین لے لیں، اور وہ جو ہوسٹنگ ہوگی اسی ہوسٹنگ پہ آپ کیا بنائیں گے، جب جیسے آپ ڈومین لیتے ہیں اور ساتھ ہی ہوسٹنگ بھی پرچیز کرتے ہیں، تو اس پہ آپ ایک پروفیشنل اپنی بزنس کی وہ بنا سکتے ہیں جی میل، تو وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کا بزنس اکاؤنٹ ہے ظاہر ہے، تو اس لیے آپ پروفیشنل جی میل بنائیں گے تو زیادہ صحیح رہے گا۔ تو یہ تو بیسک سی ریکوائرمنٹس ہے جو آپ کو ہونی چاہیے والمارٹ اکاؤنٹ بنانے کے لیے، رائٹ۔ اس کے بعد جہاں پر مین چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو سیو والمارٹ اکاؤنٹس۔ اب بہت سارے لوگوں کی ریسنٹلی جو اکاؤنٹ سسپینڈ ہوئے، اس کے پیچھے ریزن بھی یہی ہے کہ ان کے اکاؤنٹس کیسے سسپینڈ ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نے کچھ کیا بھی نہیں ہے لیکن سسپینڈ ہوئے۔ اس کی سب سے جو میجر ریزن ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کیا کیا ہے، اکاؤنٹس پرچیز کرتے ہیں، رائٹ۔ جب آپ اکاؤنٹ پرچیز کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، جو مین جو آنر ہوتا ہے اس کی ای میل ہوتی ہے، اور وہ آپ کے کیا کرتے ہیں، وہاں پر ایک ایکسیس دے دیتا ہے آپ کو، اور اس میں فل ایڈمن کی ایکسیس دیتا ہے سیکنڈ پرسن کو۔ اگر لانگ ٹائم تک آنر لاگ ان نہ کرے، اکاؤنٹ کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر نہ کر رہا، اور تھرڈ پارٹی ہی اسی کو مانیٹر کر رہا ہو، تو یہ ایک سسپیشیس ایکٹیویٹی میں ڈال دیتا ہے والمارٹ اس کو، ٹھیک ہے۔ سیم لائک امیزون میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ مین ریزن ایک یہ ہے، کیونکہ جتنے بھی اکاؤنٹ سسپینڈ ہو اس میں زیادہ تر وہ ڈاکومنٹس مانگ رہے ہیں، پاسپورٹ اینڈ دین ویریفیکیشن ڈاکومنٹس، کمپنی ڈاکومنٹس اینڈ دس آل، اسی یہی ریزن ہے، کیونکہ والمارٹ بھی یہی کہتا ہے بار بار یہ سسپیشیس ایکٹیویٹی ہے، کیونکہ وہ آپ کی لوکیشن سے باہر کہیں لاگ ان ہو رہا ہے۔
سو دوسری بات آپ اگر ہمیشہ یاد رکھیے گا، اگر آپ پاکستان سے آپریٹ کریں تو آپ کے پاس وی پی ایس مسٹ ہونے چاہیے، اور وی پی ایس بھی ہمیشہ اسٹیٹک آئی پی کے ساتھ. ایسا نہ ہو آپ کوئی سستا سا وی پی ایس لے لے جو ہر سیکنڈ کے بعد اپنا آئی پی چینج کرتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا، آپ کے لیے ایشوز ہوں گے، وہ اکاؤنٹ نہیں چل سکے گا. جیسے کہ میں مثال دیتا ہوں، وی پی ایس سرور ڈاٹ کام ون آف دا بیسٹ وی پی ایس ہے، لیکن تھوڑا ایکسپینسو ہے. آپ اس میں سے کوئی اور بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، گوگل پہ آپ سرچ کر کے فائنڈ کیجیے گا. لاسٹ بات یاد رکھیے گا، اگر آپ میں سے کوئی بھی بندہ جو اپنے کسی ریلیٹیو کا اکاؤنٹ یوز کرتا ہے، یا کوئی بھی کلائنٹ ہے ایسا جو آپ کو فل ایڈمن کے ایکسیس دیتا ہے، وہ خود اس کو ایکسیس نہیں کرتے، تو ان کو ضرور ہر 6 منتھ کے بعد ضرور مین جو آنر کی لاگ انس ہیں اس سے ایک دفعہ ایکسیس کرنا چاہیے، تاکہ اکاؤنٹ کا یہ ایکٹیویٹی شو ہو جائے کہ بھائی یہ اکاؤنٹ جو ہے آنر اور جو جس کو ایکسیس دیا ہے دونوں کے ایکسیس میں ہے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ سسپیشیس ایکٹیویٹی میں نہ جائیں. اور ہمیشہ یاد رکھیے گا، جیسے کہ آپ کے سامنے یہاں نظر بھی آ رہا ہے، وال مارٹ کی ریسنٹلی کچھ پالیسیز میں چینجز آئے ہیں. جیسے کہ یہاں پر آپ کو نظر آئے، وال مارٹ از ریسٹرکٹنگ سرٹن ہیلتھ اینڈ ویلنس، بیوٹی، پرسنل کیئر، فوڈ سپلیمنٹس، اور یہ سارے جو پروڈکٹس ہیں ابھی انہوں نے کیا کیا ہے، ان کو ریسٹرکٹ کیا ہے. یہ ریسٹرکٹڈ کیٹیگریز میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، اب پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کا کوئی بھی پروڈکٹ آپ جب لسٹ کرتے ہو تو وہ یا تو سافٹ اپروول ڈائریکٹلی وہ لسٹ یا پبلش ہو جاتا تھا، اور آپ کیا کر سکتے تھے، اس کے اوپر آربیٹراج کر سکتے تھے یا ہول سیل اسٹارٹ کر سکتے تھے. لیکن اب کیا ہے، ان کیٹیگریز کے لیے آپ کو سافٹ اپروول نہیں ملے گا. آپ کو سب سے پہلے ان کی اس پروگرام کے میں آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا، ان سے باقاعدہ پرمیشن لینا پڑے گا. اور خاص طور پر جو ہیلتھ اینڈ ویلنس ہے، کیونکہ میرا بھی اسی کے اوپر برانڈ ہے، تو انہوں نے مجھے بھی وارننگ بھیجی تھی کہ بھائی اس کا ٹریڈ مارک ڈاکومنٹس بھیجیں، تو میں نے سارے بھیج دیے. دین انہوں نے اگین میری لسٹنگ کو ایکٹیو کر دیا. تو یہ کچھ میجر چیزیں ہیں اگر آپ وال مارٹ پہ بزنس کو سکسیس بنانا چاہتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں، میں امیزون سے بھی زیادہ جو بیٹر ہے نا وہ وال مارٹ ہے، اگر آپ کم پیسہ کے ساتھ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. امیزون جو ہے وہ بڑی مارکیٹ ہے، وہاں پر آپ کو کمپیٹ کرنے کے لیے زیادہ پیسہ چاہیے. وال مارٹ کے اوپر ایون میں یہ بھی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ وائڈ لیبل بھی اسٹارٹ کریں. ابھی میں آپ کو اپنے چیزیں دکھاؤں گا نیکسٹ لیکچر کے اندر کہ کس طریقے سے آپ وال مارٹ پہ کم پیسہ کے ساتھ، تھوڑے سے بجٹ کے ساتھ اپنا بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ وال مارٹ کے اوپر تھوڑا سا اس کے الگوریدم ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو امیزون، رائٹ. سو اسی لیے کوشش کیا کرے، اگر آپ کا وال مارٹ کا اکاؤنٹ ہے تو وہاں پر اس کی جتنے بھی ایس او پی سے ان کو فالو کرے، تاکہ یہ وال مارٹ کا جو اکاؤنٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ آپ کے پاس ایک مارکیٹ پلیس ہے. کیونکہ یہ جس طرح سے ان کی الگوریدم ہے وہ ایز کمپیئر ٹو امیزون اتنے ٹف نہیں ہے. تو آپ یہاں پر ایزیلی کم اماؤنٹ کے ساتھ اپنا بزنس بھی کر سکتے ہیں اور اس کو سکسیس بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی تک کے لیے یہ کافی ہے. انشاءاللہ میں نیکسٹ لیکچر کے اندر، کیونکہ ابھی میں پراپرلی اس کے اوپر کام کر رہا ہوں، اور آپ کو اس کے اوپر ایک پوری سیریز آف لیکچرز لے آؤں گا، جس میں کوئی بھی بندہ اگر کوئی اپنا بزنس کرنا چاہتا ہے تو وہ ایزیلی، ٹھیک ہے، جس کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہی لیکچرز دیکھ کے وہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ اپنا وال مارٹ کا بزنس کر سکے گا. ٹھیک ہے، سیم لائک ای بے، ٹک ٹاک شاپ اور امیزون کے اوپر تو ویسے بھی میرے پرانے لیکچرز ہیں، لیکن اگین میں نیو 2025 کے لیکچرز جو وہ بھی ہے میں اپڈیٹ کر دوں گا. تو کیونکہ آفٹر اے لانگ ٹائم مجھے آج موقع ملا، انشاءاللہ ابھی میں نیکسٹ پراپرلی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، اور اس کے پورے سیریز آف آپ کے لیے لیکچرز لے کر آؤں گا. اور آج کے لیے یہ ایک شارٹ سا انٹروڈکشن کافی ہے. نیکسٹ میں آپ کو پریکٹیکلی ہر چیز بتاؤں گا کہ کیسے ایک اکاؤنٹ بنایا جاتا ہے. سو جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ وال مارٹ کا اکاؤنٹ بہت ہی سمپل، آسانی سے بن جاتا ہے اگر آپ کے پاس بیسک ڈیٹیلز پڑی ہو. اور جیسے کہ فرسٹ لاسٹ نام جیسے آپ یہاں پر اپنے دیں گے، اور یہ جو نمبر ہے یہ آپ نے سمپلی بائی کرنا ہے آن لائن، وہ بھی میں آپ کو ویب سائٹ بتا دوں گا. اور جیسے آپ کریٹ کریں گے سمپلی یہاں سے، دین وہ آپ سے کمپنی ڈیٹیلس مانگے گا، اور اسی طریقے سے آپ کیا ہوگا، آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی ہو جائے گا. لیکن یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ سیکشن ہے، وہ یہ ہے کہ وال مارٹ اکاؤنٹ کے لیے یاد رکھیے گا، آپ کے پاس آلریڈی کوئی مارکیٹ پلیس آلریڈی ہے تو آپ کا وال مارٹ اکاؤنٹ بہت آسانی کے ساتھ ایزیلی اپروو ہو جائے گا. جیسے کہ اگر اے بی سی کمپنی، اے بی سی ایل ایل سی آلریڈی سیلنگ کر رہی ہے امیزون کے اوپر، اس کا اسٹور ہے، تو پھر تو آپ کا وال مارٹ اکاؤنٹ سیکنڈس کے اندر اپروو ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. وال مارٹ کیا کہتا ہے، وال مارٹ کہتا ہے کہ بھائی آپ اگر ہماری مارکیٹ پلیس میں سیل کرنا چاہتے ہو تو آپ آلریڈی سیلر ہونے مسٹ ہو. یعنی آپ اپنی ویب سائٹ پہ بیچ رہے ہو، شاپیفائی کر رہے ہو، یا ای بے، امیزون. ٹھیک ہے، ای بے اور امیزون وہ زیادہ ریکمینڈ کرتا ہے. اگر یہ اسٹورز آپ کی اپنی کمپنی کے نام پہ ہے اور سیم کمپنی کے ساتھ آپ اسٹور بنا رہے وال مارٹ کے اوپر، تو پھر تو آپ کا کام ہو جائے گا.
مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس یہ نہیں پڑا، آلریڈی کوئی اسٹور نہیں ہے، نیولی آپ بالکل ای کامرس والمارٹ سے اسٹارٹ کر رہے ہیں، تو اس کیس میں آپ کے پاس اپنی ویب سائٹ ہونی چاہیے. وہ کیسی ہونی چاہیے وہ میں آپ کو نیکسٹ لیکچر کے اندر کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا. ابھی کے لیے اتنا کافی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.